بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، غزوہ احد کے دن جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لا دے، جس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کا یہ حکم بجا لاؤں گا۔ دوستوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں زخمی حالت میں ملے تو اس کو میرا سلام دینا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لاشوں کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کہیں پر بھی نہ ملی۔ میں نے زندوں میں دیکھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ جب میں زخمیوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 17 آدمی بری طرح زخمی ہیں اور ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح تڑپ رہے ہیں۔ میں انہیں تڑپتا دیکھ کر فوراً حضرت سعد کے پاس گیا اور سب سے پہلے حکم کے مطابق ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا۔ زخم کی اتنی شدت کے باوجود بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کا سلام سن کر زخمی شیر کی طرح خوشی میں اٹھنے لگے تو زخموں کی شدت کی وجہ سے تڑپ کر دوبارہ زمین پر گر پڑے۔ ساتھیوں، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے سلام کے جواب میں احتراماً کھڑے نہیں ہو پائے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے نبی کو میرا بھی سلام بھیجنا اور میرے نبی کو کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اگرچہ نیزے اور تیر میرے جسم سے آر پار ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، لیکن میں نے اپنے قاتل کے جسم سے بھی نیزہ پار کر کے اسے جہنم واصل ہی کر دیا۔ ساتھیوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات جاری کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتے ہیں کہ آپ واپسی کے بعد میری قوم انصاریوں کو جمع کرنا اور ان سے بولنا کہ اے انصاریوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کٹ جانا، مٹ جانا، لٹ جانا، ذبح ہو جانا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ میرے انصاری بھائیوں کو میرا یہ پیغام دینا کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ بھی آئی تو قیامت کے دن تمہارا سردار سعد تمہیں پکڑے گا۔ اگر رسول پاک کو کچھ ہو گیا اور اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا تو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اے کعب، میرے انصاری بھائیوں سے بول دینا کہ سعد نے کہا ہے کہ ہم نے لیلۃ العقبہ میں رسول خدا پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا ہے۔ ساتھیوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ان کے آخری الفاظ ثابت ہوئے۔ شدید تکلیف کے عالم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہچکی لی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی راہ پر قربان ہو کر اسلام کے شہداؤں میں شامل ہو گئے۔ دوستوں، جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ حضور کی خدمت میں عرض کیے تو نبوت کے ہاتھ بلند ہوئے اور ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ ساتھیوں، پتہ ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف سے بھائی چارہ کروایا تھا، اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا کہ میرے پاس بہت دولت ہے جس میں سے میں آدھا مال تم کو دے دیتا ہوں، میری 2 بیویاں بھی ہیں، تم دونوں کو ایک نظر دیکھ لو، جس کو کہو گے طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی یہ پیشکش قبول نہ کی مگر ان کو بہت دعائیں دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مدینے کے بڑے بازار کا راستہ پوچھا اور وہاں چل دیے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کے سب سے بڑے تاجر بھی بن گئے۔ ساتھیوں، پھر وہی صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے گئے تھے، مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے دروازے پر چٹائی بچھائے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کھیل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بچی کو چومتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، یہ بچی آپ کی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں، یہ بچی حضرت سعد بن ربیع کی ہے۔ میں اس لیے اس سے پیار کر رہا ہوں کہ جب سعد کا آخری وقت تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے نبی کی حفاظت کرنا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ وہ یتیم بچی چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا گیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حرمت باقی ہے تو سارا جہاں باقی ہے۔
دوستوں، یہ ویڈیو صحابہ اکرام کی عظیم قربانیوں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت اور وفاداری کی حقیقی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔